ہندوستان کے اندر ایک شخص پیدا ہوا 1839 میں یا 1840 میں، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مختلف دعوے کیے، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود کا دعویٰ کیا، عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے تو انہوں نے کہا وہ میں ہوں۔ ذلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ کیا، خود اپنی نبوت کا، اپنے اوپر وحی اترنے کا اور شریعت کا دعویٰ کیا، اور یہ اس کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے 1884 میں 1884 میں ہندوستان کے اندر لدھیانہ کے علماء نے یہ فتویٰ لگایا کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور 1884 سے لے کر 1974 تک 90 سال علماء اکرام نے بڑی محنت کی، مسلمانوں کے اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی، اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ شخص جھوٹا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ 1974 میں 1974 کے اندر یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ تھا، اور علماء نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور ان علماء میں سر فہرست حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ باتیں ریکارڈ میں موجود ہے، وہ جو کارروائی ہوئی ہے وہ چھپ چکی ہے۔ اور مفتی صاحب نے اس کے بعد ایک تقریر فرمائی، اس تقریر میں بھی یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ میں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں ڈسکس کیا گیا، مرزا ناصر وہاں آیا اور اس کو پورا موقع دیا گیا کہ وہ اپنا موقف بیان کرے، اور وہ لکھ کر لایا تھا جو 200 صفحات کے قریب تھا، اس نے اپنا موقف بیان کیا، ہم نے سنا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ان کا موقف سنے بغیر یہ قانون بنایا گیا ہے اور یہ فیصلہ ان کے خلاف کیا گیا ہے، ان کو پورا موقع دیا گیا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں جب مرزا ناصر قومی اسمبلی میں داخل ہوا تو اس وقت قومی اسمبلی میں جو ممبرز تھے وہ سب کے سب تو علماء نہیں تھے، لیکن تھے مسلمان۔ تو مرزا ناصر کا جب حلیہ دیکھا کہ اس کی داڑھی ہے، لمبی داڑھی، سفید پگ پہنی ہوئی ہے، شلوار قمیص میں ہے، اور جب بیان کرتا ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، تو وہ لوگ بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے تم ان کو کہتے ہو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں ایک مشکل کام تھا، اور ہم نے سمجھایا کہ ایمان اور اسلام کا تعلق عقیدے سے ہے۔ تو مفتی صاحب اور مرزا ناصر کا مکالمہ ہوا، مفتی صاحب نے اس سے سوالات کیے، اور یہ سب ریکارڈڈ ہے۔ مفتی صاحب نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا؟ تو اس نے کہا کہ وہ امتی نبی تھا۔ مفتی صاحب نے پوچھا امتی نبی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا امتی نبی امت کا وہ شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے امتی نبی بن گیا ہو، اس کو امتی نبی کہتے ہیں۔ مفتی صاحب نے پوچھا کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے 1300 سال، اس وقت 1300 سال کا عرصہ اس لیے کہ وہ گزشتہ صدی میں تھا، گزشتہ 1300 سال میں کوئی امتی نبی آیا؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امتی نبی بن سکے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امتی نبی بن سکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے؟ کہا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ؟ کہا نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا نہیں، خلفائے راشدین بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے امتی نبی نہیں بن سکے، یہ اس نے اقرار کیا۔ تو مفتی صاحب فرماتے جتنے سنی ممبر تھے وہ سب کے سب متنفر ہو گئے اس شخص سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جب یہ امتی نبی نہیں بن سکتے خلفائے راشدین، تو مرزا کیسے بن سکتا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا اچھا یہ بتاؤ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وہ بھی امتی نبی نہیں بن سکے؟ کہا نہیں۔ کہا جتنے شیعہ ممبر تھے وہ بھی متنفر ہو گئے۔ مفتی صاحب نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ مرزا سے پہلے تو کوئی امتی نبی نہیں آیا، کیا مرزا کے بعد بھی کوئی امتی نبی بن سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی خاتم النبیین ہو گئے، آخری نبی ہو گئے، اس لیے ان کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو مرزا نبی بن سکتا ہے لیکن مرزا کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اس کا معنی تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ خاتم النبیین مرزا ہو گئے۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، مرزا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو گیا تھا اور وہ دونوں ایک ہو گئے تھے، ان کی ختم نبوت ان کی تھی اور ان کی ختم نبوت ان کی ہو گئی۔ مفتی صاحب نے کہا اچھا یہ بتاؤ مرزا پر وحی آتی تھی؟ کہا ہاں آتی تھی۔ قرآن کی طرح یقینی تھی؟ کہا قرآن کی طرح یقینی تھی۔ اس میں غلطی کا احتمال تھا کہ نہیں؟ غلطی کا احتمال نہیں تھا۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا ہے ہر وہ شخص جس شخص تک میری تعلیم پہنچے اور میری بات پہنچے، خواہ اس نے میرا نام بھی نہ سنا ہو اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، تو وہ شخص کافر ہے، پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جہنمی ہے۔ یہ چار باتیں کی، کافر ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، کافر کا معنی یہ ہے کہ وہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کفر دون کفر، ایک چھوٹا کفر ہوتا ہے ایک بڑا کفر، وہ چھوٹے کافر ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا جی اس نے یہ بھی لکھا ہے پکا کافر ہے۔ کہا جی پکا کافر کا معنی ہی اپنے کفر میں پکا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا اس نے لکھا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس نے کہا اسلام کی مختلف دائرے ہیں، ایک دائرے میں نہیں ہے دوسرے دائرے میں۔ مفتی صاحب نے کہا اس نے یہ بھی لکھا ہے جہنمی ہے۔ تو اس نے کہا تھوڑے دن کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہ تعویلات کی اس نے۔ مفتی صاحب نے کہا اچھا مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر مسلمان میری کتابوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مجھے قبول کرتا ہے، سوائے ذریت البغایا۔ ذریت البغایا عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کنجریوں کی اولاد، بدکارہ کنجریوں کی اولاد جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہ مجھے قبول نہیں کرتا۔ معنی یہ ہے جو مرزا پر ایمان نہیں لایا، جتنے کروڑوں مسلمان ہیں یہ سب کے سب مرزا ان کو ذریت البغایا، کنجریوں کی اولاد، بدکارہ عورتوں کی اولاد کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا ذریت البغایا کا مطلب ہے سرکشوں کی اولاد۔ مفتی صاحب نے کہا نہیں، بغایا کا معنی سرکش کے نہیں، بغایا کا معنی زانیہ عورتیں۔ اور قرآن سے آیت پیش کی وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ قوم نے حضرت مریم سے یہ کہا تھا کہ تمہارے امی ابا تو بڑے نیک لوگ تھے، تمہاری ماں بدکارہ نہیں تھی۔ بغیہ کا یہ معنی ہے۔ تو اس نے کہا یہاں مرزا نے بغایا کہا ہے، بغیہ نہیں کہا۔ مفتی صاحب نے کہا بغیہ اور بغایا ایک ہی معنی ہے، سنگولر ہے، ایک پلورل ہے، ایک مفرد ہے، ایک جمع ہے۔ پھر مفتی صاحب نے کہا ترمذی میں حدیث ہے البغایا اللاتی ینکحن انفسہن بغیر بینہ، زانیہ عورتیں جو اپنا نکاح کرتی ہے بغیر گواہ کے، چھپ کر زنا کرتی ہے، وہاں بغایا کہا ہے زانیہ عورتوں کو۔
اور مفتی صاحب نے کہا کہ تم قرآن میں سے حدیث میں سے بغیہ یا بغایا کوئی لفظ دکھا دو جس کا معنی زناکار کے علاوہ کوئی اور معنی ہو۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو اس نے اسپیکر سے کہا، یہ قومی اسمبلی میں سارے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے اسپیکر سے کہا میں مفتی صاحب کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے مجھے یہ کہا تھا کہ تم سے اٹارنی جنرل وہ سوال کرے گا، تو مفتی صاحب کیوں سوال کرے مجھ سے؟ تو اسپیکر نے کہا کہ جتنے ممبرز بیٹھے ہیں یہ تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے، اس لیے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ سوال کرے۔ جس طرح عدالت میں جج وہ جرح کر سکتا ہے، تو یہ سارے ججز ہیں اس وقت، یہ تم پر جرح کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں کل جواب دوں گا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں نہ اس نے کل جواب دیا، نہ اس کے بعد وہ جواب دے سکا۔ یہ علماء کی وہ محنت تھی، جب یہ ساری باتیں اسمبلی کے ممبرز نے سنی کہ یہ تو ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمیں جہنمی کہتے ہیں، تو پھر تمام اسمبلی کے ممبرز سب نے متفقہ قرارداد پاس کی کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہے وہ